بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے حالات حاضرہ۔ معزز دوستو، آپ کے علم میں ہے کہ حال ہی میں ہمارے وطن عزیز پاکستان میں اقلیتی کمیشن کو رینیو کیا گیا ہے، اور تجدید اس میں یہ ہوئی کہ قادیانیوں کو اس میں بطور اقلیت شامل کر لیا گیا۔ دوستو، آپ جانتے ہیں اقلیت کسے کہتے ہیں؟ کسی علاقہ میں جہاں ایک خاص مذہب کے لوگوں کی کثیر تعداد آباد ہو، اس میں آ کے کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کا قلیل تعداد میں آباد ہونا اقلیت کہلاتا ہے۔ مثلا وطن عزیز پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اور اس میں اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی آباد ہے، مگر اس کے ساتھ ہی کچھ غیر مسلم بھی پاکستان میں آباد ہیں، جیسے کرسچن، ہندو اور دیگر مذاہب کے لوگ۔ اب کیونکہ وہ تعداد میں تھوڑے ہیں، اس لیے ہم انہیں اقلیت کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، کسی بھی جماعت کو یا قوم کو اقلیت قرار دینے کے لیے ان کا کسی مذہب پہ ہونا ضروری ہے۔ اب بطور اقلیت مرزائیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ مرزائیوں کا مذہب کیا ہے، وہ کس دین کے پیروکار ہیں۔ اور آپ اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ مرزائی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور وہ برملا اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کریں جبکہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں اس بات سے کہ جب وہ خود اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں مانتے تو ان کو اقلیت میں کیسے شامل کیا جائے گا؟ اور اگر اقلیت میں شامل کیا جائے گا تو ان سے ان کے مذہب کی وضاحت پوچھی جائے گی کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مرزائی ملک اور اسلام دونوں کے غدار ہیں، اور غدار جو ہے اس کو اقلیت نہیں قرار دیا جا سکتا، اس کا تحفظ اس کو اقلیت کہہ کے نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا ہماری موجودہ حکومت کے خلاف اگر کوئی جماعت یا کچھ لوگ علم بغاوت بلند کریں تو ان لوگوں کو اقلیت قرار دے کر ایک اقلیت ڈکلیئر کر کے ملک کے اقلیتی کمیشن میں ہمارے حکمران شامل کبھی نہیں کریں گے، بلکہ ان کو غدار وطن اور غدار قوم کا خطاب دیا جائے گا، انہیں باغی ہونے کا خطاب دیا جائے گا، اور انہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ اور اگر منکرین ختم نبوت کو اقلیت قرار دیا جا سکتا تو سب سے پہلے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسیلمہ کذاب کو اقلیت قرار دیتے، مگر آپ نے اسے اقلیت قرار نہیں دیا، بلکہ اس کے ساتھ آپ نے جنگ فرمائی، اور قریباً 700 حفاظ قرآن صحابہ شہید ہوئے۔ آپ نے فرمایا اس کو اقلیت نہیں ڈکلیئر کیا جا سکتا، بلکہ اسے جنگ کر کے اس کا قلعہ کما کیا جائے گا، اس کو ختم کیا جائے گا، صفحہ ہستی سے اس کا نام مٹایا جائے گا۔ اور اسی بات پہ اگر آپ آگے چل کے غور کریں کہ جو میں نے پیچھے آپ سے گزارش کی کہ مرزائی جو ہیں وہ اپنے آپ کو کافر نہیں مانتے، اور جو آدمی کافر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کافر نہ مانے اور مسلمان کہے
وہ زندیق ہوتا ہے، اور جو زندیق ہو اس کو اقلیت نہیں قرار دیا جا سکتا۔ تو دوستو آپ توجہ کریں کہ کتنا اہم مسئلہ ہے ختم نبوت کا، اور شریعت کا حکم کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی انسان کو بلا وجہ قتل کرے اور قتل کرنے کے بعد وہ حرم کعبہ میں چلا جائے تو آپ اس کو وہاں قتل نہیں کر سکتے جب تک وہ باہر نہ آ جائے یا اس کو باہر نہ لے آیا جائے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ، سرکار کی ختم نبوت کا منکر، اگر کعبے کے غلاف میں بھی چھپ جائے، غلاف کعبہ کو اپنے اوپر لپیٹ کے بیٹھ جائے، تو پھر بھی حکم ہے کہ اس کو غلاف کعبہ کے اندر قتل کر دو۔ اور یہ اتنے ظالم ہیں، یہ اتنے بدبخت ہیں، اور ان کو وہ لفظ نہیں جو کہا جائے کہ یہ ہمیں غیر مسلم قرار دیتے ہیں، مسلمانوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو غیر مسلم کہتے ہیں یہ۔ اور اگر آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں جو مرزا دجال نے لکھی ہیں، اس میں انہوں نے واضح یہ بات لکھی کہ جو مجھے آخری نبی نہیں مانتا اور میری نبوت پہ ایمان نہیں رکھتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ہم مسلمان ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ مر مٹنے والے ہیں، تو کیا اس کے اس بکواس کے تحت ہم اس کو نہیں مانتے؟ تو ہماری مائیں جو لفظ انہوں نے بولے ہیں ہماری ماؤں کے خلاف، جو اس نے بکواس کی ہے، تو کیا ہم سب کی مائیں جو ہیں وہ کنجریاں ہیں؟ کچھ تو خیال کرو۔ جو ہمارے خلاف اس حد تک بھونکے اور جو اپنا مذہب آج تک ڈکلیئر نہ کر سکے، آپ اس کو اقلیت قرار دینے چلے ہیں۔ وطن عزیز کسی انتشار کا متحمل نہیں، وطن عزیز کسی خانہ جنگی کا متحمل نہیں۔ خدا را اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں اور اس کو بدلیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجاہدین ختم نبوت اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے وہ سڑکوں پہ ہوں اور ان کو سنبھالنا آپ کے اور آپ کی انتظامیہ کے بس میں نہ رہے، اور وطن عزیز ایک نئی صورتحال سے دوچار ہو۔ ابھی وقت ہے اس فیصلے کو بدلیں اور قادیانیوں کو قادیانی رہنے دیں، اور 1973 کے آئین کے مطابق جو شکیں ان کے لیے بنائی گئی ہیں ان شکوں کو قائم رہنے دیں، اور کسی بھی قسم کی کوئی دل آزاری کسی مومن اور مسلمان کی نہ ہونے دیں، اور نہ ہی ملک کے پاکستان کو کسی انتشار کی طرف اور کسی خانہ جنگی کی طرف لے کے جائیں۔ خدا آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، بالخصوص وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔